ایک اور بڑی کمال کی حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آئے ہائے یہ حدیث میں نے پڑھی نا، میری اصل آج بیان کرنے کی نیت، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میری نیت ہوئی کہ میں انشاءاللہ کہیں بیان کروں گا، اور پھر میں نے سوچا چلے آج یہیں بیان کرتے، تھوڑی طویل حدیث ہے ون آف دا بیوٹیفل حدیث، اور کیا شاندار واقعہ ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس کی صورت دو طرح کی ہوتی تھی۔ اگر پیارے آقا علیہ السلام کو دینا منظور ہوتا تو نعم فرماتے، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی کو نہیں فرماتے، لا نہیں فرماتے۔ ایک روز ایک عرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا، پیارے آقا علیہ السلام خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا نا تو پیارے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ فرمایا سل ما شئت یا عرابی، اے عرابی تیرا جو جی چاہے ہم سے مانگ، اتھارٹی دے دی اس کو۔ اچھا اب ذرا الفاظ سنیے گا، جیسی پیارے آقا نے اتھارٹی دی نا، سارے صحابہ کرام اب جو وہاں موجود تھے نا سب کو رش آنے لگا، یار اس کی تو بارے نہیں آ رہے ہو گئے، پیارے آقا نے اس کو اختیار دے دیا ہے، یعنی ایوری بڈی کانشیس کہ اب یہ کیا مانگتا ہے، پیارے آقا نے اس کو اتھارٹی دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا یہ تو اب جنت مانگے، یہ تو نبی پاک سے جنت کا سوال کرے گا، مگر اس عرابی نے کمال کا سوال کیا، حضور میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں عطا ہوا، تو حضور اس کے ساتھ زیادہ راہ بھی مانگتا ہوں، سامان بھی چاہیے، فرمایا یہ بھی عطا ہوا۔ اب جب یہ ہو گیا نا تو صحابہ کہتے ہیں میں ان کے سوالے پر، اس کے سوالات پر بڑا تعجب ہوا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عرابی کے سوال اور بنی اسرائیل کی اس گڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ یہ کون سی گڑیا ہے ذرا سنیے گا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے خود یہ واقعہ بیان کیا صحابہ سے کہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں اترنے کا حکم دیا ہوا، جب دریا میں اترے تھے، فرعون کے معاملات جب ہوئے تھے اور دریا نیل نے راستہ دیا تھا، تو جب کنارے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے، جانور واپس چلے گئے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک بھی اپنے ساتھ لے لو۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اب یہ آپ نے یہی اسی نہر کے کنارے کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مزار ہے، تو آپ نے ان کی لاش مبارک کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اب آپ نے سرچنگ شروع کی، لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، کہا ایک بڑھیا ہے، وہ بوڑھی عورت بہت پرانی ہے یہاں پر، اس کو پتا ہوگا۔ آپ تلاش کرتے کرتے اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گئے، اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ تو کہا بتاؤ۔ ایسے نہیں بتاؤں، جب تک میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا نہیں کریں۔ آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ وہ کہتی مجھے جنت میں اس درجے میں رہنا ہے جس درجے میں آپ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ سے کہتی ہے جنت نہیں مانگی، کہ جنت میں بھی وہ درجے میں مجھے رہنا ہے جہاں آپ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم جنت مانگ لو، یہ بڑی بات ہے کہ اتنی انسسٹ کیوں کر رہی ہو؟ آپ دیں گے۔ اچھا اب غور کیجئے، یہ کون واقعہ سنا رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جنت دینے والا؟ اللہ سے مانگو، مجھے اپنی فکر ہے، میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ بھائی کہنے کو تو یہ بھی فرما سکتے تھے نا، نبی کو کیا اختیار ہیں، یہ نبی پاک خود صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ اب سمجھتے جائیے گا کتنے عقیدے اور کتنی کنفیوژن اس حدیث سے کلیئر ہونی ہے۔ اچھا اب بھیا تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو بزرگ خاتون، جنت مانگ لو؟ تو کہتے نہیں خدا کی قسم میں نہیں مانوں گی، آپ اپنے ساتھ جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے نا اسی کیٹیگری میں مجھے جنت میں رہنا ہے۔ اچھا آپ سمجھاتے رہے، وہ منع کرتی رہی۔ اللہ رب کی طرف سے ارشاد ہوا موسیٰ دے دو نا اسے، جو مانگ رہی ہے تو دے دو، تمہارا کیا جا رہا ہے، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں دے دیتا ہوں، اے موسیٰ دے دو، اس کا مطلب تھا نا، اختیار تھا نا، اتھارٹی تھی نا، اے موسیٰ دے دو، اگر یہ مانگ رہی تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی، آپ نے یہ اجازت دی اسے۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی، حضرت موسیٰ نے قبر سے لاش مبارک کو نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے، کہ عورت کا حکم یہ تھا۔ اب اس پوری حدیث کے بعد قربان جائیں میرے اعلیٰ حضرت پر، امام عشق و محبت پر، کیا شاندار 7 نکات بیان کیے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آج یہ 7 نکات یاد کر لو، کبھی زندگی میں کنفیوز نہیں ہوگے۔ الامن والعلا میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کے تحت 7 نکات بیان فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد جو آپ نے عرابی سے کہا تھا، جو دل میں آئے مانگ لے، ہم جو کچھ مانگو گے اس کو دینے کا اختیار فرماتے ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ کرام کا یہ رشک کرنا کہ نبی پاک نے کیا اختیار دے دیا،
اس سے پتا چلا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ جو ہے نا وہ اللہ کے تمام خزانوں اور دنیا کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت تک آقا کی رسائی ہے۔ تبھی تو صحابہ رشک کر رہے تھے کہ کیا کمال کی اس کو اجازت مل گئی ہے۔ اب آؤ، اب اگلی بات، اختیار عام ملنے کے بعد پیارے آقا کس جو عرابی نے سوال کیا تو نبی پاک کا تعجب کرنا اور بڑھیا کی مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بھی مانگ لیتا تو میرے آقا اسے عطا فرما دیتا۔ جبھی تو فرمایا اس کا سوال کیسے اس بڑھیا سے، کتنا زبردست اس بڑھیا نے سوال کیا تھا۔ اور سبحان اللہ، اب چوتھی بات، بڑھیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر غضب و جلال میں نہ آنا، بلکہ اس سے یہ کہنا کہ یہ مت مانگو، جنت مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی طلب کے مطابق عطا فرمانے کا حکم دینا اور حضرت موسیٰ کا اسے اوکے کر دینا، یہ سب شواہد، یہ ساری یہ جو شواہد ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ اختیارات عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق کا ان سے جنت اور اس کے اعلیٰ درجات مانگنا شرک ہرگز نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟